بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ احمد۔ محترم حضرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب فرماتے، ہمیں نصیحت کرتے تو ایک نصیحت ضرور کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر خطاب میں، ہر نصیحت میں یہ نصیحت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ دیکھنے میں امانت اور عہد و پیمان بہت معمولی ہیں، لیکن اگر گہرائی سے اس پر غور کیا جائے تو بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ایمان اور دین کی نفی کی اور کہا کہ جس کے پاس امانت نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ ہو اس کے پاس دین نہیں۔ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی رقم رکھنا، کوئی چیز رکھے تو امانت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو ویسی ہی واپس لوٹا دے، تو یہ تو امانت ہے ہی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں امانت میں شامل ہیں جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اسے امین ہونا چاہیے، پوری امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ حقیقت بیان کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ کسی چیز کے بارے میں لے رہا ہے تو آپ کھل کر حقیقت بیان کر دیجئے، ورنہ معذرت کر لیجئے، میں اس سلسلے میں مشورہ نہیں دے سکتا ہوں۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے، فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ایک مشورہ لینے کے لیے، کہا کہ مجھے شادی کے لیے دو لوگ پیغام بھیجے ہیں، ایک معاویہ اور دوسرے ابو جہل، میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں کہ میں کس کے پیغام کو قبول کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، کہا اما معاویہ فصعلوک لا مال له واما ابو جہل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، اور دوسری روایت میں فرجل ضراب للنساء ولكن انكحي اسامة بن زید۔ کہا کہ دو لوگ تمہیں پیغام بھیجے ہیں، معاویہ وہ تو بہت غریب ہیں، بہت تنگ دست ہیں، تمہارے نان و نفقہ کو برداشت نہیں کر سکتے، ضروری اخراجات بھی وہ پورے نہیں کر سکتے۔ رہا مسئلہ ابو جہم کا تو وہ بہت سخت مزاج ہیں اور بات بات پر لاٹھی اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو بہت پٹائی کرتے ہیں، لیکن میرا مشورہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ إِنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، اسامہ بن زید سے تم شادی کرو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ اس وقت مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن چونکہ آپ کا مشورہ تھا
اس لیے میں نے اس پر عمل کیا اور اسامہ بن زید سے میرا نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں فجعل اللہ عز وجل فیہ خیرا، اللہ رب العالمین نے میرے اس رشتے میں بہت خیر عطا فرمایا، اور یہ رشتہ میرے لیے اتنا مبارک ثابت ہوا کہ میرے اوپر رش کیا جاتا تھا، عورتیں میرے اوپر رش کرتی تھیں کہ ان کا شوہر کتنا اچھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہانہ مشورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپایا نہیں، جو حقیقت تھی وہ بیان کر دیے۔ تو اگر کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو اسے امانت داری کے ساتھ پوری سچائی حقیقت بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ امین ہونا چاہیے۔ المستشار مؤتمن۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح الجامع کی حدیث میں، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اگر اہل مجلس کو تاکید کر دی جائے کہ یہ راز کی باتیں ہیں، ان کو دوسروں میں افشا نہیں کرنا ہے، دوسروں میں اس کو ظاہر نہ کریں، کسی سے سامنے بیان نہ کریں، تو اس وقت اس کی حفاظت کرنا اور ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں راز کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مجلسوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات لوگ دوسروں کے سامنے اس کو نقل کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں میں اس راز کی بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو مجلس میں ہونے والی باتیں یہ امانت ہے۔ اسی طرح سے عہدہ اور منصب، ذمہ داری، یہ بھی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذمہ داری کی خواہش کی، مجھے بھی کوئی ذمہ داری دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانہ، اے ابو ذر تم ذمہ داری کے معاملے میں بہت کمزور ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے۔ وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ باعث ذلت، باعث رسوائی اور باعث ندامت ہوگی، شرمندہ ہونا پڑے گا، آخرت رسوا ہونا پڑے گا۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، مگر وہ شخص جو اس ذمہ داری کو لے کر اس کا حق ادا کرے اور اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کر دے۔ تو ذمہ داریاں یہ بھی بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کو ہمیں باقاعدہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر امانت کے مفہوم کو وسیع نظر سے اگر دیکھا جائے تو اساتذہ کے پاس قوم کے بچے امانت ہوتے ہیں، ان کو بنانا، ان کو سنوارنا، ان کو نکھارنا، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا، ان کی فکر کرنا، یہ اساتذہ کے پاس امانت ہے، وہ اس امانت کی حفاظت کریں۔ مریض جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس امانت ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیں۔ والدین کے پاس اولاد امانت ہیں، والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت پر توجہ دیں اور ان کی دینی تربیت کی فکر کریں، اس لیے کہ وہ ان کے پاس امانت ہے۔ تو امانت کا وسیع بہت مفہوم ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امانت کے حوالے سے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر آدمی کے پاس امانت نہیں ہے تو سمجھیے کہ اس کے پاس ابھی ایمان نہیں رہ گیا ہے۔ اور انبیاء جو اپنی قوم میں نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، تو اپنی امانت داری کا حوالہ دیتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس سے میرا کوئی اپنا ذاتی مفاد اور ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار ہوں، پوری امانت داری کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو انبیاء نے بھی دعوت دینے سے پہلے اپنی خیر خواہی اور اپنی امانت کا حوالہ دیا تاکہ قوم کے لوگ ان کی خیر خواہی کو دیکھ کر کے
اور ان کی امانت داری سے متاثر ہو کر کے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے صادق اور امین کہا، تو مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نصیحت میں دو باتیں کہیں، ایک امانت، دوسرے عہد و پیمان۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے کامیاب مومنوں کے صفات میں ذکر کیا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اور عہد و پیمان، معاہدہ، چاہے وہ اللہ سے معاہدہ ہو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور چاہے لوگوں سے معاہدہ ہو، معاہدے پر قائم رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ معاہدہ چاہے مسلمان سے ہو یا کسی کافر سے ہو، پھر بھی اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے۔ اس کی وجہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بدر میں شریک ہونے کے لیے نکلا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں اور جنگ کروں۔ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اپنے والد کے ساتھ، راستے میں کفار قریش ہم کو پکڑ لیے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ تم محمد کے پاس جا رہے ہو اور ان کے ساتھ جا کر کے جنگ کرو گے، تو ہم نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہم کو باندھ لیا، پھر اس معاہدے کے ساتھ ہم کو چھوڑا کہ تم واپس سیدھے مدینہ یہاں سے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہمارے خلاف۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے نکلے اور مدینہ جانے کے بجائے ہم سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پورا واقعہ ہم نے ذکر کیا۔ دیکھیے یہاں پر جنگ کا معاملہ ہے، جنگ میں جنگی تدبیر اور جنگی مصلحت کے پیش نظر بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا الحرب خدا، کبھی مشرق کی طرف جانا ہے تو کبھی مغرب کی طرف بولتے کہ مغرب جانا ہے، یعنی کھلم کھلا صاف بتاتے نہیں تھے کہ کہاں جانا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں دشمنوں سے چھپانے کے لیے تدبیر کرتے تھے آپ۔ یہاں پر جنگی موقع ہے، صحابہ کرام کی تعداد کم ہے، فوجی اعتبار سے آپ کو مسلمانوں کی ضرورت ہے، دشمن ہر اعتبار سے مضبوط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، بلکہ جیسے انہوں نے واقعہ ذکر کیا، آپ نے کہا انصرفا نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، تم دونوں یہاں سے واپس چلے جاؤ، تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے، تو مدینہ چلے جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر کے مت لڑو، ہم کافروں سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کریں گے۔ رہا معاملہ ہماری تعداد کم ہے، ہم کمزور ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ لیکن کمزور ہیں اس لیے یہ نہیں کہ ہم کافروں سے عہد و پیمان کو، کیے گئے عہد و پیمان کو ہم توڑ دیں، یہاں سے واپس جاؤ اور جو ہم نے ان سے کافروں سے تم نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو ہم پورا کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہے عہد و پیمان کا۔ کافر سے بھی اگر معاہدہ ہوا ہے تو اس پر قائم رہنا ضروری ہے، معاہدے کو توڑنا یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔